بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پچھلی ویڈیو میں ہم نے کہا تھا کہ آئندہ باقاعدہ ویڈیو بنے گی، لیکن اس میں پھر تعطل، جس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ بہرحال پبلک سروس کمیشن کا امتحان قریب تر آتا جا رہا ہے۔ پبلک سروس کمیشن کے امتحان کے حوالے سے اکثر طلباء اور طالبات سوال کرتے ہیں کہ جی یہ کب ہوگا پیپر اردو کا۔ تو ان کے لیے میں یہ بتاتا چلوں کہ اردو کا پیپر، اس کا ابھی کوئی شیڈول اپلوڈ نہیں ہوا پبلک سروس کمیشن کی ویب سائٹ پر۔ پبلک سروس کمیشن کی ویب سائٹ پر شیڈول آنا شروع ہو گئے ہیں۔ وہ جو پیپرز پینڈنگ ہوئے تھے، جو پہلے پیپر لیک ہوئے ان کی وجہ سے اور بعد ازاں کرونا کی وجہ سے اس میں ڈیلے آتا رہا، لیکن اب وہ شروع ہو گئے ہیں۔ تو اب کسی بھی دن اردو کا پیپر جو ہے اس کا شیڈول بھی آ جائے گا، لہٰذا اب ہم انشاءاللہ بلا تعطل اور بلا تاخیر اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ ناظرین، ہم نے بیجاپور ریاست اور بہمنی سلطنت کے ٹوٹنے اور اس کے 5 حصوں میں تقسیم ہونے کا ذکر کیا۔ اب ہم ان میں سے عادل شاہی حکومت کا ذکر کریں گے جو بیجاپور میں قائم ہوئی۔ عادل شاہی حکومت کی بنیاد 895 ہجری میں پڑی۔ اس وقت یوسف عادل شاہ حکمران تھا، بیجاپور کا صوبیدار تھا، جس نے بعد ازاں اپنی آزاد حکومت کا اعلان کیا۔ یوسف عادل شاہ ایرانی سلطنت کے زیر اثر تھا اور فارسی زبان و ادب کو اہمیت دیتا تھا، اس لیے شروع میں دکنی زبان، دکنی ادب یعنی اردو زبان کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں دی گئی۔ بعد ازاں عادل شاہی سرپرستی میں ایک بادشاہ ابراہیم عادل شاہ کے زمانے میں اور پھر اس کے جانشین محمد عادل شاہ کے زمانے میں دکنی زبان کو بہت ترقی اور ترویج حاصل ہوئی۔ یہ دونوں بادشاہ خود شاعر بھی تھے اور اس زمانے میں اصناف ادب کو باقاعدہ اہمیت ملی۔ غزل، قصیدہ اور مرثیہ لکھا جانے لگا اور باقاعدہ اصناف میں لوگوں نے لکھنا شروع کیا۔ اس سے پہلے جو لکھتے تھے، کسی نے غزل لکھ دی یا قصیدہ لکھ دیا، تو اس کا کوئی باقاعدہ اپنا طرز، کوئی انداز نہیں ہوتا تھا، لیکن اس دور میں اصناف کو باقاعدہ اہمیت حاصل ہوئی۔ اگر ہم اس دور کے شعراء کا تذکرہ کریں تو سب سے پہلا جو نام آتا ہے وہ اشرف بیابانی کا ہے۔ اشرف بیابانی کا تعلق سندھ سے تھا اور یہ ریگستانوں، پہاڑوں، جنگلوں سے ہوتے ہوئے دکن پہنچے، اس لیے ان کا نام بیابانی پڑ گیا اور بیابانی کہے جانے لگے۔ ان کی مثنوی نوسرہار سب سے زیادہ معروف ہے اور اسی وجہ سے انہیں اہمیت حاصل ہے۔ اس مثنوی میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور واقعات کربلا کا بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ان کی مثنوی لازم المبتدا اور واحد باری، اور یہ دونوں منظوم قصے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی ایک تصنیف قصہ آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی سیرت پر بھی ان کی ایک کتاب ہے۔ تو اس طرح اشرف بیابانی کی کتابوں کا اگر دوبارہ سے میں ذکر کروں، ان کے نام بتاتا چلوں، تو مثنوی نوسرہار، لازم المبتدا، واحد باری اور قصہ آخر الزماں، یہ ان کی تصانیف ہیں۔ اب ناظرین، میں یہاں پہ یہ کہنا چاہتا ہوں، خاص طور پر وہ طلباء و طالبات جو تیاری کر رہے ہیں ان کے لیے، کہ یہ چیزیں آپ نوٹ کرتے جائیں، جو کتابوں کے نام خاص طور پہ، اور جو اہم باتیں، جیسے کہ پوچھا جا سکتا ہے کہ اشرف بیابانی کس دور کا شاعر تھا، تو ہم اس کو دکنی دور کا شاعر کہیں گے۔ محمد عادل شاہ اس وقت حکمران تھا جب یہ
شاعر اس زمانے میں دکن میں سندھ سے ہجرت کر کے آئے۔ اس کے بعد اگلے شاعر شاہ میراں جی شمس العشاق۔ شاہ میراں جی عالم فاضل آدمی تھے اور باقاعدہ پیر تھے۔ ان کے بہت سارے مریدین تھے جن کا ایک باقاعدہ سلسلہ تھا، اور صاحب علم تھے، صاحب ذوق تھے، اور ان کی اگلی نسلوں میں بھی بہت سے صاحب ذوق لوگ پیدا ہوئے، جیسے کہ ان کا بیٹا برہان الدین جانم اور خواجہ عطاء اللہ، دونوں بڑے معروف شاعر اور مصنف تھے۔ ان کی جو کتب ہیں، جو ان کی تصانیف ہیں شاہ میراں جی شمس العشاق کی، ان میں خوش نامہ، خوش نغز، شہادت الحقیقت، مغز مرغوب، اور ایک نثری کتاب ان کی مرغوب القلوب ہے۔ یہ ان کی تصانیف ہیں جو کہ جن کے نام مختلف تواریخ سے ہوتے ہوئے ہم تک پہنچے۔ اگلے شاعر اس دور کے شاہ برہان الدین جانم ہیں۔ شاہ برہان الدین جانم شمس العشاق میراں جی کے بیٹے تھے، جیسے کہ ابھی اس سے پہلے بھی ذکر ہوا، اور یہ ان کے بیٹے ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے خلیفہ بھی تھے، گدی نشین تھے۔ فنون لطیفہ سے بہت دلچسپی رکھتے تھے، شاعر تھے، ادیب تھے، اور خوش خطی، خوش نویسی میں بھی مہارت رکھتے تھے۔ اس دور میں جو ان کے رسالے اور کتابیں منظر عام پر آئیں، وہ خاص طور پر زبان و بیان، زبان کے ارتقاء کے حوالے سے بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ ان کی مثنویوں میں ارشاد نامہ خاصی طویل مثنوی ہے، اور اس میں تصوف کے اہم مسائل اور مرید اور مرشد کے مابین سوال و جواب کی شکل میں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح حجت البقاء اور وصیت الہادی، یہ ان کی کتب ہیں، ان کی مثنویاں ہیں۔ اس کے بعد ابراہیم عادل شاہ کا ذکر ہم کرتے ہیں۔ ابراہیم عادل شاہ اپنے زمانے میں، یعنی یہ عادل شاہی خاندان کا بادشاہ بھی تھا۔ ناظرین، یہاں میں چاہتا ہوں کہ ویڈیو چونکہ تھوڑی لمبی ہوتی جا رہی ہے اور چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بندہ ایک ہی نشست میں دیکھ بھی سکتا ہے، تو میری یہ بھی خواہش نہیں ہے کہ آپ بور ہو جائیں، لہٰذا اس ویڈیو کو ہم یہاں چھوڑتے ہیں اور اس کا دوسرا حصہ دوبارہ اپلوڈ کیا جائے گا، جس میں اس دور کے دیگر شعراء کا تذکرہ اور ان کی کتب کے نام وغیرہ بتائے جائیں گے۔ اللہ حافظ۔